بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ مسجد نبوی شریف کا منظر تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد مسجد میں تشریف فرما تھے۔ اصحاب رسول رضی اللہ تعالی عنہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیرا ڈال کر بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک سے لفظوں کے پھول جڑ رہے تھے، اور ان موتیوں کو اصحاب رسول رضی اللہ تعالی عنہم اپنے ذہن کے گچھوں میں پرو رہے تھے۔ دنیا جہاں کی گفتگو ہو رہی تھی، وہ گفتگو جو دین اور دنیا دونوں کی مشعل ہے، کہ اچانک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کے ایک دروازے کی طرف دیکھا اور فرمایا، اس دروازے سے ابھی ایک جنتی اندر داخل ہوگا۔ صحابہ کرام نے اپنی نظریں دروازے پر جما دیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے، تو یقیناً اب ہم دنیا میں ایک جنتی کا دیدار کریں گے، کیونکہ زبان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھوٹ کا صادر ہونا ناممکن ہے۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ دروازے سے ایک ضعیف انصاری صحابی اندر داخل ہوئے، سلام کیا اور چپ چاپ محفل میں بیٹھ گئے۔ دن گزر گیا، دوسرے دن دوبارہ محفل لگی، اور چاند دوبارہ ستاروں کے جھرمٹ میں جگمگ کرنے لگا اور اپنی روشنی کی رعنائیوں سے ستاروں کو فیضیاب کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر اس دروازے کی طرف دیکھا اور فرمایا، اس دروازے سے ابھی ایک جنتی اندر داخل ہوگا۔ صحابہ کرام دوبارہ دروازے پر نظریں جما کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہی بزرگ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اندر داخل ہوئے، سلام کیا اور چپ چاپ بیٹھ گئے۔ تیسرے دن بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دروازے سے ابھی ایک جنتی اندر داخل ہوگا، اور اس دن بھی وہی بزرگ صحابی تیسری بار اندر داخل ہو گئے۔ اس محفل میں ایک ایسے صحابی بھی موجود تھے جن کی عبادت گزاری انتہا کو چھو رہی تھی۔ وہ رات بھر عبادت کرتے تھے، صبح روزہ رکھتے تھے اور دن میں ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ ان کی یہ عبادت گزاری دیکھ کر حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ اپنی جان پر سختی نہ کریں، آپ رات کو آرام بھی کریں گے، ایک دن چھوڑ کر ایک روزہ رکھیں گے، اور 3 دن میں ایک قرآن مجید ختم کیا کریں۔ ان کا نام حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ یہ عبادت گزار ترین صحابی تھے۔ یہ تینوں دن رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں موجود تھے۔ یہ اس غیر معروف انصاری صحابی کے بارے میں یہ بشارت سن کر حیران رہ گئے، اور انہوں نے یہ سوچا، یہ شخص یقیناً مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہوگا۔ چنانچہ وہ اگلے دن اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے گئے اور چند دن کے لیے مہمان بننے کی درخواست کی۔ مدینہ میں ان دنوں یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی مہمان آئے اور صاحب خانہ اس کی میزبانی سے انکار کرے، لہٰذا انصاری صحابی نے اپنے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ مہمان اور میزبان دونوں نے رات کا کھانا کھایا، عشاء کی نماز پڑھی اور چارپائیوں پر چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ چھپ کر بزرگ صحابی کی چارپائی کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کا خیال تھا یہ بزرگ اٹھیں گے اور عبادت شروع کر دیں گے، مگر بزرگ صحابی نے چادر تانی اور صبح فجر کی نماز تک سوتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حیران رہ گئے۔ بزرگ صحابی نے فجر کی نماز ادا کی، کھانا کھایا اور کام پر روانہ ہو گئے۔ اگلی رات آئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال تھا یہ اس رات عبادت کریں گے، مگر وہ اس رات بھی عشاء کی نماز کے بعد سو گئے۔ تیسری رات آئی تو اس بار بھی یہی ہوا۔ وہ انصاری صحابی جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار جنت کی بشارت دی تھی، وہ تیسری رات بھی بغیر کوئی نفلی عبادت کیے سو گئے۔ یہ وہ دور تھا جب مدینہ کا کوئی شہری تہجد بھی ضائع نہیں کرتا تھا، جبکہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف فجر کے وقت اٹھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے اور انہوں نے چوتھے دن بات کھول دی۔ انہوں نے فرمایا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے 3 دن مسلسل جنت کی بشارت دی تھی۔ میں یہ معلوم کرنے کے لیے آپ کے گھر ٹھہرا تھا
آپ کون سی ایسی عبادت، کون سا ایسا فعل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنت کا حقدار قرار دیا، لیکن مجھے ان 3 دنوں میں آپ میں کوئی انوکھی بات نظر نہیں آئی، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں منتخب کیا؟ بزرگ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمایا، بھتیجے میں جیسا ہوں میں آپ کے سامنے ہوں، میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو کر روانہ ہونے لگے۔ وہ دروازے تک پہنچے تو بزرگ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی، بھتیجے سنو، میں تمہیں اپنے بارے ایک بات بتاتا ہوں۔ میں نے آج تک اپنے دل میں دنیا کے کسی شخص کے لیے کوئی بغض، کوئی نفرت اور کوئی حسد نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی شخص کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو میں اس کی نعمت کو دیکھ کر کبھی دکھی نہیں ہوتا، میں خوش ہوتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو انہیں کرنٹ سا لگا اور وہ چلا کر بولے، یہی ہے وہ، یہی ہے وہ۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ ان کا یہی عمل ہے جو انہیں جنت کا حقدار بنا گیا ہے۔ ناظرین، یہ حدیث مختلف کتب احادیث میں مختلف الفاظ کے ساتھ ذکر کی گئی ہے۔ ان بزرگ صحابی کا نام ایک حدیث میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا ہے۔ ناظرین، یہ ہے اصل اسلام، یہ ہے اصل دین۔ آپ اپنے دل کو صاف کر لیں، دل کو ایک ایسی مقدس عبادت گاہ بنا لیں جس میں بغض، کینہ اور حسد جیسے شیطان داخل نہ ہو سکے، تو آپ منزل پا لیں گے۔ آپ کو کسی کی بات بری لگے تو برداشت کریں، یا آپ اس سے کہہ دیں کہ مجھے یہ بات آپ کی درست نہیں لگی، آپ دل میں نہ رکھیں۔ آپ کہہ نہ سکیں تو آپ 2 رکعت نفل نماز ادا کریں اور نماز کے دوران اس شخص کو اللہ کے نام پر معاف کر دیں، بغض ختم ہو جائے گا۔ آپ دوست بن کر کسی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ آپ منہ پر دوست ہیں لیکن اندر ہی اندر اس شخص کے دشمن ہیں۔ آپ روز اس کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بناتے ہیں تو آپ کینہ پرور ہیں۔ آپ اپنے دل کو اس کینے سے بھی پاک کر لیں۔ آپ دوست ہیں تو پھر دوست بنیں، اور اگر آپ کسی کے دشمن ہیں تو پھر پوری دنیا کو معلوم ہونا چاہیے آپ فلاں کے دشمن ہیں۔ دوستوں کے بھیس میں دشمنیاں پالنا ظلم ہے، اور آپ اگر ایسے انسان ہیں تو پھر آپ کی نمازوں اور آپ کے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ کسی کے خلاف بغض اور کینہ اپنے دل میں نہ بٹھائیں۔ آپ اگر دوسروں کی کامیابیوں پر جلتے ہیں، آپ اگر لوگوں کو ناکام ہوتا، برباد ہوتا اور خراب ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ حسد جیسی بیماری کے شکار ہیں۔ یہ بیماری آپ کی صحت، آپ کے سکون اور آپ کے ایمان چاروں کو نگل جائے گی۔ آپ جلد سے جلد اپنے دل کو اس خرابی سے بھی پاک کر لیں، آپ مراد پا جائیں گے۔ ہم خاص زیادہ عبادت اور زیادہ ریاضت نہ کریں، ہم خود کو صرف فرائض تک محدود رکھ لیں۔ بس ہم روز سونے سے قبل اپنا دل صاف کر لیں۔ ہم نے جس سے زیادتی کی ہم اس سے معافی مانگ لیں، اور جس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہم اللہ کے نام پر اسے معاف کر دیں۔ ہمیں مزید کسی عبادت، کسی وظیفے، کسی ایکسرسائز، کسی سکون آور دوا کی اور کسی ڈائٹ چارٹ کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہم بھی اس دروازے سے مسجد نبوی میں داخل ہو جائیں گے جس سے وہ بزرگ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تھے، اور جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن مسلسل فرمایا تھا، یہ جنتی ہے۔ آپ بھی کر کے دیکھیے، آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ یہی ہے وہ جس کی ہمیں تلاش تھی۔ آخر میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے بچے، اگر تو کر سکے تو صبح و شام اپنے دل کو سب کے لیے صاف کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، میرے بچے، یہ میری عظیم الشان سنت ہے، اور جو میری سنت سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا، اور جو مجھ سے پیار کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے دل کو سب کے لیے صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔